بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے خلق کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین اس نے محبت اور ہمدردی رحمت پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے آیات ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک اور سحر کے ساتھ، ایک اور خوبصورت موقع ہمارے لیے لرن کرنے کا، زندگی کو سمجھنے کا، زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے کریٹر کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا۔ انفارچونیٹلی ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ سے صرف چیزیں مانگنی ہیں، اپنی ضروریات مانگنی ہیں، اپنی سچویشنز کے اندر ہیلپ مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے کہ ہماری ہیلپ کر دیں، اس میں سے نکال دیں، غم میں سے نکال دیں، اس میں سے نکال دیں۔ اور انفارچونیٹلی ہمیں یہ نہیں پتہ چلا، یعنی ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اس موقع کا، کہ اللہ جس کے پاس تمام علم ہے، جس کے پاس تمام حکمتیں ہیں، جس کے پاس تمام چابیاں ہیں زندگی کی، ہم نے اللہ سے وہ رشتہ نہیں بنایا کہ ہم زندگی سیکھیں اللہ سے، کیونکہ اللہ زندگی بھی سکھاتے ہیں۔ ہم نے صرف یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، جبکہ ہم معافی مانگ کے بھی گناہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے نکلنے کے لیے بھی اللہ نے علم رکھا ہے، اپنی نفسیات کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی اللہ نے علم رکھا ہے، اپنے رشتوں کو مینج کرنے کے لیے اللہ نے علم رکھا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد علم ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پہ ملائکہ کے سامنے کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ اس کو ایکسیپٹ کرو، سجدہ کرو۔ اللہ سے ہم نے علم کا رشتہ نہیں بنایا، اللہ سے ہم نے صرف ضروریات کا رشتہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو لوگ ضرورت کے تحت اللہ کی طرف آتے ہیں وہ دونوں صورتوں میں واپس چلے جاتے ہیں، ضرورت پوری ہو جائے تو بھی، نہ پوری ہو تو بھی۔ سوچے کیسے؟ بھئی ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ کے لیے تو آئے نہیں تھے، ضرورت کے لیے آئے تھے، اور اگر ضرورت پوری نہ ہوئی تو ساڑی تے اللہ سندا ہی نہیں، تو شکایت میں، ناراضگی میں، ڈپریشن میں یا مایوسی میں ہم اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ آج یہ جو موقع، یہ جو ماحول، یہ جو انوائرمنٹ، یہ جو کچھ لمحات آپ کے ساتھ گزرتے ہیں، یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ہم تو سیکھ ہی رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم آپ کو کچھ بتا رہے ہیں، یہ بیسکلی ہماری اپنی لرننگ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دوسروں تک پہنچانے کے بیچ میں جو آپ کو سوچ و بچار اور غور و فکر کرنی پڑتی ہے، آپ کو جو ریویو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ میسج آپ کیری نہیں کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے جو آپ خود، جس پہ آپ کا ایمان نہ ہو، جس پہ آپ کی پریکٹس نہ ہو، اور جس کو آپ دل سے، دل و دماغ سے مانتے نہ ہو۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ کہہ لیں، یا زندگی کا ایک مرحلہ کہہ لیں، زندگی کی ایک چیلنج کہہ لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کمپرومائز ہے، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آیت بھی آج پڑھی ہے، اکثر شادی کے کارڈز کے اوپر، انویٹیشن کارڈز، وی پرنٹ دس آیت آن اٹ، اور جب نکاح ہوتا ہے تو یہی آیت تلاوت کرتے ہیں مولوی صاحب،
اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% سے زیادہ لوگوں کو، دولہا دلہن کو، اس وقت کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا تلاوت ہو رہا ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی میسج کو، اپنے دین کو، اس کی ہدایت کو زندگی میں پریکٹیکلی ریلیٹ ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی اس کو اس طرح سے لیا ہی نہیں کہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے. ہم نے کبھی اس کو گواہی نہیں سمجھا کہ یہ جو آیات اور احادیث پڑھی جاتی ہیں نکاح میں، یہ ایکچولی ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر رہے ہیں اپنے اس رشتے کے اوپر. کیونکہ اگر ان کو گواہ کر رہے ہیں، یعنی سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو گواہ کر رہے ہیں تو پھر رخصتی کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیونکہ دلہا دلہن تو گئے ہنی مون پہ، تو کیا اللہ رسول واپس چلے گئے مولوی صاحب کے ساتھ مسجد، یا اللہ رسول ہمارے ساتھ ہنی مون پر گئے؟ اللہ رسول کی ویلیوز ہمارے ساتھ گھر آئیں رخصتی کے بعد، اللہ رسول کی ویلیوز ہمارے ساتھ مرتے دم تک چلیں. سو جب ہم گواہ کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہم اس کو گارنٹور بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ضامن بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک ولی وارث بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حکم، شادی کا جو حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہی آیت آج ہم نے تلاوت کی. آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سلوہ، ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے شادی کے بارے میں. یہ شادی کیا ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں شادی کریں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. کیا ہم کبھی اللہ سے پوچھتے ہیں؟ یا بچے کی عمر ہو گئی شادی کر دیں، بچہ کمانے لگ گیا شادی کر دیں؟ کیا یہ معیار ہے شادی کا؟ کیا بلوغت، یعنی بالغ ہو گیا بچہ یا بچی، کیا بلوغت صرف جسم کی ہے یا نفسیات کی بھی ہے، شعور کی بھی ہے؟ کیا شعوری طور پہ بالغ ہوا ہے یا خالی بڑا ہو گیا ہے اور اندر سے جو ہے وہ ابھی شعور چھو کے ہی نہیں گزرا ہے، یا بڑی ہو گئی ہے لیکن شعور چھو کے نہیں گزرا ہے؟ سو یہ آیت میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیں، پھر ہم یہاں سے آگے چلیں گے. آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سلوہ، اللہ نے شادی کا معیار اور شادی کی وجہ اس آیت کے اندر بتا دی ہے کہ جس کو بھی شادی کرنی ہے وہ پہلے یہ طے کر لے کہ شادی اس بیس کے اوپر ہونی ہے کہ شادی سے یہ 3 چیزیں ملنی چاہیے اور میں یہ 3 چیزیں دینے کے قابل ہوں. سلوہ جی. سو the 3 things in this ayat. The first line یہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں کے اندر جوڑے بنائے. Right? We make the couple of bodies. Allah says the couple of nafs. So نفس کا جوڑا بغیر سمجھے نہیں بن سکتا. باڈی کا جوڑا شکل و صورت دیکھ کے بن جاتا ہے. We call it soulmates. ٹھیک ہے جی، ہم انگلش میں کہتے ہیں سول میٹ، وہ میرا سول میٹ ہے، یعنی اس سے میری روح جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. سو اللہ نے سول کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ نفس ہے قرآن مجید میں. تو نفس کا جوڑا، کیونکہ اس نفس نے ساتھ رہنا ہے. باڈی سے تو آپ 1 مہینے میں آپ عادی ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کتنی بھی خوبصورت بیگم لے آئیں یا خوبصورت آدمی سے شادی کر لیں، 1 مہینے کے بعد تو وہ گھر میں ہی پھر رہے نا صبح سے شام تک. تو وہ کون سی کوئی ایسی، ورنہ تو بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹارز اور سپر ماڈلز، ان کی تو پھر طلاقیں اور علیحدگیاں ہی نہ ہوتی. اگر خالی شکل اور آپ کی فگر اور آپ کی فزیک اور خالی جسم کا جوڑا ہے تو پھر تو لوگوں کو ساتھ رہنا چاہیے، خوبصورت لوگوں کو، لیکن نہیں ہوتا ایسا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جوڑا کس چیز کا ہے؟ نفس کا ہے. سائیکی، نفس کو ہم کیسے سمجھیں کہ 2 سائیکی ساتھ رہنا شروع ہوئی ہیں، 2 نفسیات ساتھ رہنا شروع ہوئی ہیں. پتہ لگا کہ وہ نفسیات تو آپ اپنے میں ہی الجھی ہوئی تھیں، وہ خود ہی اپنی نفسیات کو ہی کبھی قابو نہیں کر سکیں، تو وہ ان دونوں کو اب ساتھ رہنے آپ نے کہا کہ اب ساتھ رہو، تو اب تو فائر ورکس ہوں گے. So what would you say? Then we will move on to the next line of the ayat. So first line کہ this couple is of the couple of our psyches، نفسیات کا جوڑا ہے یہ. ہم خالی جسم کا جوڑا بناتے ہیں. Even if it's an arranged marriage,
we look at the picture first. کیا یار ناک ذرا لمبی ہے, رائٹ, آنکھیں ذرا جو ہے نا وہ چائنیز ہیں, رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈارک ہے, تھوڑا وزن جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. ویسے وزن تو کم رکھیں خدا کے لیے, وزن کم رکھنے میں ہی فائدہ ہے. So Salwa, what would you say? How is it done in England? This makes Is it me always about face and body? this makes me cringe. Okay, what? Look, one of the most important things that I've learned is compatibility. And it's not about where you're from in the world or what language you speak, but compatibility via personality and goals. Are you on the same page? For example, we decided to get married because of Quran. We both wanted to live life with the Quran as our constitution. So for this reason... You didn't like me at all, right? Nah, you're ugly. Just kidding. So it's not that there's not an attraction there. That's fine. But you have to be compatible. Your psyches have to match, your personalities, your characters, your goals. Salwa has, اس Salwa کی بات ہمیشہ بڑی مکمل ہوتی ہے. سو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جوڑا جو ہے, یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھر میں وہ پرسنالٹیز نے رہنا ہے, دو پرسنالٹیز نے ساتھ رہنا ہے. ایک بیڈ شیئر کرنا ہے, ایک بیڈ روم ہے, ایک ٹی وی ہے, کسی کو کچھ دیکھنا ہے, کسی کو کچھ دیکھنا ہے. یعنی یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں, تو پھر ڈفرینسز ہی ڈفرینسز ہیں, کیونکہ ساتھ رہنا ہے. چلو جس کے ساتھ آپ نے کبھی کبھی ملنا ہے اس کے ساتھ ڈفرینسز بھی ہوں تو خیر ہے, آپ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ آپ نے ہر چیز شیئر کرنی ہے, اور جس کو کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو, مرد اور عورت یعنی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لباس ہیں. تو اتنا قریبی رشتے میں اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, It doesn't mean that you have to be exactly the same and like exactly the same things. I'm not talking about deen, that's a different matter. But personality-wise, take a jigsaw, for example. Two pieces which fit together, they're opposites, right? right. So you complement each اتنی other. خوبصورت مثال دی ہے سلوا نے. سلوا, could you repeat this example? A jigsaw puzzle. Two pieces which fit together, they are opposite. And they complement each other. They fit together. Yeah, just like us, right? Just like us. Right. One is from the east and one is from the west. So, but somehow we fit in. So یہ بڑی خوبصورت بات سلوا نے کی, جس طرح پزل میں ہوتا ہے کہ دونوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن وہ they fit together. So اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ عام طور پہ ایک ٹرمینالوجی آپ نے سنی ہوگی کہ سیم پیج, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ بھی ڈیلنگ کریں وہ سیم پیج پہ ہوں. لیکن شادی کرتے ہوئے ہم سیم پیج نہیں دیکھ رہے, ہم شکل و صورت دیکھ رہے ہیں, ہم پیسہ دیکھ رہے ہیں, ہم کیریئر دیکھ رہے ہیں, ہم فیملی دیکھ رہے ہیں, ہم گھر کا سائز دیکھ رہے ہیں. سیم پیج تو بعد میں پتہ چلے گا جب ساتھ رہنا شروع کریں گے. سو اسی لیے سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک کمپرومائز ہے, یہ ایک سمجھوتا ہے. اب میں اگلی لائن تلاوت پڑھتا ہوں آپ کے لیے, کہ جو اگلی لائن میں نے پڑھی اس میں کہیں پہ بھی سمجھوتا نہیں لکھا ہوا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا جوڑا بنایا تمہارے نفسوں کا, کیوں؟ تاکہ تمہیں تسکین ملے, سکون ملے, سیٹسفیکشن ملے. سیٹسفیکشن صرف فزیکل نہیں ہے, سیٹسفیکشن سائیکولوجیکل ہے, سیٹسفیکشن سوشل ہے, مورل ہے. بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کے آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں. Stomach full ہے. اسٹمک فل ہے, کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ایک دوست نے شادی کس طرح کی تھی. وہ بڑا ہی فرما بردار تھا. جب اس کے والدین نے اس کو کہا کہ بھئی وہ تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈی ہے تو کیا تمہاری کوئی پسند یہ وہ, تو اس نے تصویر بھی نہیں دیکھی. اس نے کہا کہ مجھے صرف جو ہے نا قیمہ بنوا کے بھیج دے, میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قیمہ کیسا بناتی ہے. تو اسٹمک سے مجھے یاد آیا کہ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس نے قیمہ کھایا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس نے قیمہ کمال کا بنایا. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کئی مت جائیے. اور وہ خوبصورت ترین انسان ہے جس نے یہ
کہا, بڑا مشہور آدمی ہے. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور کہیں مت جائیے, بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے. شادی ایک بہت بڑا رشتہ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے, سوچ سمجھ کے کرنا بہت ضروری ہے. اس کی تربیت, تعلیم, اس کے لیے تیار کرنا سائیکلوجیکلی بچوں کو کتنا امپورٹنٹ ہے, ہم سب ڈسکس کریں گے آج اس تھوڑے سے وقت میں. کہیں مت جائیے, جلدی سے واپس آ جائیں. السلام علیکم. جی ویلکم بیک, ویلکم بیک. آج بڑا ہی خوبصورت سبجیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ ہے شادی, خانہ آبادی. اور یہ نہایت ہی حسین اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے, اور ہم اس کو کمپرومائز کہہ کے, سمجھوتا کہہ کے نہایت ہی عجیب بنا دیتے ہیں, حسین سے عجیب کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک حسین رشتہ ہے, یہ عجیب نہیں ہے, اور ٹائم پاس بھی نہیں ہے, بلکہ یہ انجوائے کرنے والا, اکٹھے مل کے زندگی کو ایکسپیرئنس کرنے والا, اور اکٹھے مل کے ایک دوسرے کے لیے ایسا ساتھی بننا کہ ہم اپنے دین کو بہتر طور پہ پریکٹس کر سکیں, ایک دوسرے کے لیے آزمائش کم کر سکیں. یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر ہم اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہوں تو یہیں پہ ہی جنت بن جاتی ہے. چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, گاڑی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, موٹر سائیکل پہ ہو یا سائیکل پہ ہو, یا آپ اربوں پتی ہوں یا کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, پھر بھی اللہ گارنٹی کرتے ہیں کہ زندگی آپ کی جنت بن جائے گی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باؤنڈریز میں ہیں. اسی لیے نکاح کرتے ہوئے ہم آیات بھی تلاوت کرتے ہیں, حدیث بھی تلاوت کرتے ہیں. اس کی طرف ہم آئیں گے ابھی کہ آج جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, جہاں سے پرابلم آتی ہے یا جہاں سے راحت آ سکتی ہے, وہ کیا ہے, کون سے حصہ, کون سی چیزیں ہم اگنور کر رہے ہیں, کون سی چیزوں کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہیں. ہاؤ کین وی امپروو دس ریلیشن شپ, جو پہلے سے میریڈ ہیں اور جن بچوں کی ابھی شادیاں ہونی ہیں, یعنی ینگسٹرز کی, تو ان کو کیسے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ رشتہ کیا ہے, خالی اٹس فن یا دیر از مور ٹو اٹ. سلوہ, ابھی حال ہی میں آپ نے ایک سورٹ آف سانگ یا کہہ لیں, اس کو نشید کہہ لیں, اباؤٹ میرج آپ نے ریکارڈ کی, اور اس کا ویڈیو بھی آپ نے شوٹ کیا ٹرکی میں. ٹرکی میں اس کا ویڈیو شوٹ کیا, آپ یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کا نام ہے آئی ڈو. اس کا نام ہی ہے آئی ڈو. آئی ڈو جیسے ہم کہتے ہیں قبول ہے, قبول ہے, تو انگلش میں ہے آئی ڈو. آئی ڈو. جی آپ کو یہ رشتہ قبول ہے, آئی ڈو. تو سلوہ اگر کچھ ورڈز اس کے ہو جائیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک ریلیف آپ کو دیتے ہیں, کیونکہ اتنا ہیوی سبجیکٹ ہوتا ہے. بہت ساری بت ٹوٹتے ہیں, بہت ساری متس ٹوٹتی ہیں, بہت سارے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ریویو کرنے پڑتے ہیں. سو بیچ میں تھوڑی سی ایک انٹرٹینمنٹ اور ریلیف مل جاتا ہے جب ہم آپ کو کلام سناتے ہیں. سو سلوہ, اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. It's the beginning of the rest of your life, a happy husband and a wonderful wife made for each other to be together. So get ready to make memories and build a future. Now that you have the keys to your comfort, it's just 2 words away. I do, I do, I do. I do, I do, I do. It was I, and now it is us. It is amazing. It's a beautiful plus, so we're a new team together, just 2 words away. I do, I do, I do. I do, I do, I do. I do too. واہ جی واہ. I like that part. It's a new team. We're a new team. تو پہلے I was I, now we're us, right? So that's a beautiful concept. اور ہم بات بھی یہی کر رہے ہیں, I to us. لیکن یہ I to us جو ہے نا, ہم نے اس کو بھی ایک اتنے خوبصورت بگننگ کو, اتنے خوبصورت رشتے کو. There's no I in team.
دیر از نو آئی ان ٹیم. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ایک شادی بازار بنا دیا, مارکیٹ, شادی مارکیٹ بنا دی کہ باقاعدہ جیسے جیسے ہم کوئی شاپنگ کرتے ہیں کسی چیز کی, سو اسی طرح میرج بیوروز اور یہ وہ بن گئی, اور اس میں تصویریں آتی ہیں, پھر تصویروں سے ہم دیکھتے ہیں. پھر یعنی جو چیزیں میں آج مجھے تقریباً 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس سفر میں, دین کے سفر میں, اور جو چیزیں میں نے سنی ہیں اس میں وہ بتائی نہیں جا سکتی کہ کتنا زیادہ ہم ہارش ہو جاتے ہیں اس کی سلیکشن میں, اس کے پروسیس میں. یعنی بچیوں کو واک تک کرایا جاتا ہے, اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ لڑکیاں کس کرب سے گزرتی ہیں جب ان کو تیار ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اجنبی لوگوں کے سامنے, اور جن کو آپ پہلے جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ اپنے گھر بھی ان کو بلاتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, کھلاتے پلاتے بھی ہیں, اور وہ آپ کو جو ہے وہ اینالائز کرتے ہیں, آپ کو فزیکلی دیکھتے ہیں بیٹھ کے, کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں تھوڑی بہت. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے. اب آپ نے یہ حدیث سن کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ان 4 میں سے کون سی والی وجوہات پہ شادی کرتے ہیں. سو نمبر 1 آپ نے فرمایا جمالہا, یعنی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, عورت کی بھی دیکھتے ہیں, اور زیادہ تر عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, مرد کی بھی دیکھی جاتی ہے جہاں جہاں پہ عورت کو آپشن دیتے ہیں گھر والے. ٹھیک ہے جی, اللہ تو آپشن دے رہا ہے دونوں کو کہ پسند سے کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ رات کو راؤنڈ کرتے تھے, اور جس رات انہوں نے اس بچی کی آواز سنی جو اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے روک رہی تھی, اور باقاعدہ اس نے سٹینڈ لیا ماں کے اگینسٹ, اور اس نے دین کا حوالہ دیا, تو وہ مسکرا کر واپس آ گئے. اگلے دن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے, تو ان کی تو ظاہر ہے ان کی حالت خراب ہو گئی فیملی کی. وہ جو ہے امیر المومنین آ گئے گھر پہ, تو پہلے تو والدہ کی اچھی خاصی کلاس لی, اس کے بعد بیٹی کو بلایا, پھر پوچھا کہ تم تھی جس نے منع کیا تھا, تو بیٹی نے کہا جی. تو اس کے بعد بیٹی سے کہا پہلے کہ اس کو دیکھو تمہیں یہ کیسا لگتا ہے. پہلے پوچھا شادی تو نہیں ہوئی اس کی, یا مطلب کوئی بات تو نہیں ہوئی. سو اپنے بیٹے کی طرف کہا کہ دیکھو اس کو تمہیں کیسا لگتا ہے. تو اس کے بعد بیٹے سے کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے. خود تو وہ اس کو اپروو کر چکے تھے, اس کا ایمان سن چکے تھے. تو یہ ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے, اور اللہ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ پسند کی, سو اس کا مطلب ہے پسند کی اجازت دی ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمال پہ, خوبصورتی پہ شادی ہوتی ہے. مال دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ویلدی ہے یا کتنی ویل آف ہے. آج کل جو ہے وہ خاص طور پہ ویسٹ میں, جو چاہے وہ ہمارے پاکستانی ہو, مسلمز ہو, کوئی بھی ہو, اور یہاں پہ بھی کافی حد تک بہت سارے لوگ پروفیشنل ڈھونڈتے ہیں اس نیت سے کہ دونوں مل کے کمائیں گے تو زیادہ بہتر لائف, زیادہ بڑا گھر لے سکیں گے, زیادہ بہتر گاڑیاں, زیادہ بہتر ہم لگژریس لائف گزار سکیں گے. سو مال بھی دیکھا جاتا ہے, یعنی اس طرح سے بھی شادی کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ خاتم النبیین جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی خبر دیتے ہیں, نبا کا مطلب ہی خبر ہے, جب وہ کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ قیامت تک کے لیے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے, وہ ایک سالڈ خبر ہوتی ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورتی دیکھ کے شادی کی جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا. مال دیکھ کے کی جاتی ہے, ہو چکا اور ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز نسب, آپ کی فیملی دیکھی جاتی ہے, کون لوگ ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیسے لوگ ہیں. آج کل تو پیسہ ہر چیز کور اپ کر لیتا ہے کہ اگر بڑا گھر ہے, پیسے والے ہیں, تو فیملی اچھی ہے. اور ایک زمانے میں تعلیم, تربیت, اخلاق, گفتگو, شعور, بیک گراؤنڈ, آداب, لحاظ, فیملی کا کیا وہ ہے, یہ سب کچھ دیکھا جاتا تھا. آج بھی لوگ دیکھتے ہوں گے, لیکن جنرلی اب یہی ٹرینڈ ہے کہ گھر, پاسپورٹ, ڈاکٹرز کتنے ہیں فیملی میں, کون سی فیملی ہے, کس سے کنیکشن ہے, کیا, اس طرح سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. ویری مٹیریل, ویری سپرفیشلی.
تو یہ 3 چیزیں بتائیں، خوبصورتی، مال اور فیملی، اور چوتھی چیز کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دینہا، اس کا دین دیکھو۔ یہ 4 وجوہات سے شادی ہوتی ہے، اور پھر مومنین سے کہا کہ جب تم کرنا تو دین کی بیس پہ کرنا، یعنی دین کو پہلی پرائرٹی دینا، باقی 3 چیزوں سے منع نہیں کیا۔ The thing is, beauty fades, wealth may disappear, واہ، family reputation may change, but Iman is always there. اللہ اکبر۔ سو اب دین سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ کوئی ایسا شخص جو صرف دین کا کام کرتا ہو، یعنی جیسے ہمارے مولانا حضرات ہیں اور مدارس میں ہیں بچے جو بہت سارے جو سکھاتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں اور درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، کیا صرف دین کا مطلب ہے صرف وہ لوگ؟ یا دین کا مطلب ہے لائف سٹائل، ویلیو سسٹم؟ دین مالک یوم الدین، دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ۔ اللہ نے جو فیصلے دے دیے ہیں حلال حرام کے، تو پتہ لگا سامنے والے کا حلال حرام بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں حلال حرام کی کیا ویلیو ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، کیونکہ حلال حرام سلیکٹیو بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سو حلال حرام جو ہے وہ کیسا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، صحیح غلط کی کیا تمیز ہے، پرائرٹیز کیا ہیں لائف میں، عورت کی کیا رسپیکٹ ہے، والدین کی کیا رسپیکٹ ہے، بڑوں کی کیا رسپیکٹ ہے، کاروبار جو ہے وہ اس کے اندر کیا مزاج ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کا کیا مزاج ہے، اخلاق کیسا ہے، بات چیت میں گالی گلوچ، غیبتیں، ایل سپیچ، اس طرح کی چیزیں کس حد تک ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا شادی سے پہلے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو ابھی ہم ایک بریک پہ جانے والے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس کا بھی حل بتائیں گے کہ یہ تمام چیزوں کا آپ کو حل پتہ لگ سکتا ہے۔ جب ایک گاڑی لینے کے لیے ہم مکینک لے کر جاتے ہیں، ہم خود مکینک تو نہیں ہوتے نا، لیکن مکینک لے کر جاتے ہیں نا ساتھ۔ پراپرٹی لینے کے لیے ہم 10 قسم کے لوگوں کو کال کرتے ہیں، کراس چیک کرتے ہیں ڈیفرنٹ اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ، ڈیفرنٹ پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ، پھر جا کے ہم ایک چیز خریدتے ہیں۔ ایک کپڑا، ایک گارمنٹ بھی لینے کے لیے ہم 4 دکانوں سے اس کا ریٹ چیک کرتے ہیں۔ تو جو دنیا اور آخرت کا رشتہ ہے، جس کے اوپر ہمارا آنے والی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، ہماری نسل، ہماری بچوں کی تربیت ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو ایسے ہی کر لیں گے بغیر چھان بین کے، بغیر پراپر ریسرچ کے، بغیر تعلیم و تربیت کے، تو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا، پھر رانگ نمبر لگیں گے، پھر بچیوں کی زندگی خراب ہوگی، پھر ٹائم ویسٹ ہوگا، پھر لمبا چکر کاٹ کے واپس آنا پڑے گا، سوسائٹی میں نام خراب ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی بھی جو ہے وہ، کہنے کو تو ہم ایک اسلامی ملک ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ویلیو سسٹم وہی ہے جو ہم دوسرے کلچرز سے لے کر آئے تھے، کہ آج بھی جو ہے وہ طلاق یافتہ، یا ایون کہ منگنی بھی ٹوٹ جائے تو اس بچی کے اوپر جو ہے وہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے، اس کی وجہ کوئی نہیں پوچھتا۔ سو اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے۔ یہ بہت سیریس سبجیکٹ بھی ہے اور بہت انجوائے کرنے والا سبجیکٹ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ویلکم بیک۔ اور آج بڑا ہی ایک ٹف سبجیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ عجیب بھی لگے، بہت سارے لوگوں کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ ان کے رائٹس اور ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ اپنے آپ کو ریویو کر لیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو نقصان سے پہلے پتہ چل جائے اس پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ذکر نصیحت اسی کو ہیلپ کرتی ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، وی جسٹ وانٹ آور وے، تو پھر اللہ کی نصیحت ہمارے کسی کام کی نہیں۔ سو میں آپ کو بتا رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایسے میں نے واقعات سنے ہیں کہ مطلب اللہ معاف کرے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ لڑکی نہیں، آپ کوئی بکری لینے آئے ہیں۔
تو آپ ناک بھی دیکھ رہے ہیں, آپ انگلیاں بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ٹوز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ مطلب بجائے کہ بات کرنے کے اور اس سے اس کی زندگی کا ویژن پوچھنے کے, یا وہ چیزیں جو واقعی جس سے گھر گھرستی چلتی ہے, جس سے بچوں کی نسل تربیت ہوتی ہے, جس سے آپس میں رہا جاتا ہے کہ صبر, ٹالرنس, یہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو بات کرنے سے, گفتگو کرنے سے اندازہ ہوتا ہے. سو ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک خاتون تو میجرنگ ٹیپ لے کر آ گئی, اور یہ بات بھی پاکستان کی نہیں, برمنگھم, کہنے کو تو انگلینڈ ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ سارا کچھ, وہ میجرنگ ٹیپ لے کر آ گئی کہ بیٹا ذرا دیوار کے ساتھ کھڑی ہو. انہوں نے خود اس کی ہائٹ لی, پھر کہا کہ ذرا حجاب اتار کے دکھائیں, بال آپ کے کتنے لمبے, میرے بیٹے کو چھوٹے بال پسند ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, اور بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اتنا روتھلیسلی, اتنا ہارش طریقے سے, جیسے آپ جو ہے وہ کوئی انسان نہیں, کوئی پروڈکٹ آپ خرید رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ بچی کو والدین کہتے ہیں کہ تم نے بولنا نہیں ہے زیادہ. یعنی فرض کرے بچی جو ہے وہ اگر اویئر ہے, اگر اس کو سمجھ آ چکی ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح کا انسان چاہیے زندگی میں, مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ چکا ہے, مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باؤنڈری سمجھ میں آ چکی ہے, تو اس کو والدین کہیں گے تم نے زیادہ بات نہیں کرنی, ورنہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ واپس چلے جائیں, رشتہ نہ ہو. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم ایک رشتہ پہلے ہی ڈر کے کر رہے ہیں کہ اگر یہ رشتہ چلا گیا, اتنا اچھا رشتہ ہے, پاسپورٹ بھی باہر کا ہے, گھر پہ لوگ بھی پیسے والے ہیں, نندے بھی بہت کم ہیں گھر میں, اور زیادہ وہ بھی نہیں ہے, شور شرابہ بھی نہیں ہے. سو جب اس نیت سے ہم رشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوتے ہیں. اور ایک بچی جس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا, اس کی ویلیو سسٹم کیا ہے, اللہ رسول کی حدود کیا ہیں, اگر وہ بات نہیں کرے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والی فیملی جو ہے وہ اس کا مزاج کیا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب ان بچیوں نے بات کی تو انہوں نے بہت تعریف تو انہیں کرنی پڑی کہ یار یہ تو بہت ماشاء اللہ اللہ رسول کا علم بھی رکھتی ہے, اور یہ اس کی زندگی کی منزل بھی کلیئر ہے کہ اس کو کیسی لائف چاہیے, کیسا پارٹنر چاہیے. لیکن ان کو اندر سے خود بھی سمجھ آ گیا کہ ہمارا بیٹا تو ایسا نہیں ہے, ہمارے بیٹے کو تو ڈائریکشن زندگی کی یہ نہیں ہے, تو یہ میچ ہوگا نہیں. تو وہ خاموشی سے چلے گئے. تو والدین تو ناراض ہوئے, لیکن اس بچی کی زندگی بچ گئی, کیونکہ جو اس کو بعد میں سرپرائز ملنا تھا. سو اس لیے گفتگو, کمیونیکیشن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ جب تم شادی کرنا تو دین کی بیس پہ کرنا. تو دین کی بیس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ تک بات نہیں کریں گے, جب تک آپ گفتگو نہیں کریں گے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے 20 کویسچنز نہیں بنائیں گے. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ مت بٹھائیں بچیوں کو اس طرح سامنے تیار ویار کر کے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو 10 دفعہ 10 فیملیز کے سامنے بیٹھنا پڑے. پہلے ایک کویسچنیئر بھیجیں سامنے والے کو. وہ لڑکی اگر سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کے کیا پرائرٹیز ہے زندگی میں, اس کو کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے, اس کی کیا زندگی کا وہ ہے معیار ہے. سو ایک 20 کویسچنز بنائیں اور لڑکے کے سامنے رکھیں, اور لڑکا بھی یہی کر سکتا ہے کہ وہ بھی 20 کویسچنز بنائے. میرا بھانجا ہے, اس نے کینیڈا میں, اس کی والدہ نے کوشش کی کہ کوئی خوبصورت اور ٹاپ پروفیشنل لڑکیاں, اور جو کہ بڑی اچھی بات ہے, پڑھی لکھی لڑکی کا ہونا, اور اللہ نے اگر شکل و صورت بھی دی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جب میرے بھانجے نے ان سے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اس کو لے کر ساتھ چلنا چاہتا ہوں, اللہ کے کتاب کو, اللہ کے قرآن کو, وہ لڑکیاں سب مسلمان تھیں, ان کے نام بھی مسلمان تھے. تو جب اس نے یہ کہا تو لڑکیوں نے کہا, اور میرا جو بھانجا وہ بھی بڑا ہینڈسم اور اس کی بھی ٹاپ ڈگری, تو ان بچیوں نے کہا کہ دیٹ وی آر ناٹ شیور اباؤٹ, ول تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ لیٹ یو نو, وچ از فیئر انف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے صاف اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا, بجائے کہ وہ بعد میں ایک جو ہے نارتھ پول ایک ساؤتھ پول ہو. سو لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے بھی نکاح میں آیات ہی پڑھی جائیں گی. وہ جن بچیوں نے یہ کہا کہ وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ قرآن کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا, لیکن جب نکاح ہوگا تو آیات ہی پڑھی جائیں گی, احادیث ہی پڑھی جائیں گی.
ہم کورٹ میں جا کے یا کوئی درخت کے پھیرے نہیں لگائیں گے, اللہ رسول کو ہی گواہ کریں گے. تو لیکن کم از کم انہوں نے کمیونیکیٹ کر لیا, بات کلیئر ہو گئی. کل کو جو بعد میں کچھ اور نکلے گا, مال دکھایا کچھ اور تھا, نکلا کچھ اور, لیں اپنے بچوں کی تربیت پہلے ہی گھر پہ کر لیں, تاکہ جب وہ کسی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو ان کو سرپرائز نہ ملے, یا پھر وہ کسی کی زندگی میں جائیں تو ان کو سرپرائز نہ ملے. تو میں سلوہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوری, there was a case, I think in Saudi Arabia, where a couple, a man married a woman, and she was wearing a lot of makeup. Even I've seen in weddings here, shadis here, there's a lot of layers of makeup. And after they got married and he found out what she looked like without the makeup, then he asked for divorce. تو اس نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. Because she looked so completely different. It wasn't the same person. اللہ اکبر. سو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے, مطلب یہ سبجیکٹ تو بہت بڑا ہے, پورا رمضان گزر جائے گا اور ہم اس پہ بات کر رہے ہوں گے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ اتنا اس کو ڈیمیننگ اور بلٹلنگ نہ بنائے عورت کے لیے, اور لڑکے کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے ہی ایک سرٹن کمپیٹیبلٹی کا سٹینڈرڈ بیچ میں لائیں, ایک کامن پیج, ایک سیم پیج لائیں. اور وہ ڈگریز سے نہیں ہوتا, آپ اپنے آپ کو کتنا بہتر جانتے ہیں ایک پیپر کے اوپر لکھیں کہ آپ نے زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے, شادی کیوں کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے. ایک خوبصورت لڑکی زندگی میں لے کر آنی ہے خالی, یا ایک بیوی, ایک لائف پارٹنر, ایک ماں زندگی میں لے کر آنی ہے. اسی طرح وائس ورسا ایک لڑکی کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اس کو ایک ویل آف اور ایک بڑا ہینڈسم شخص ساتھ چاہیے زندگی میں جو اس کے ساتھ واک کرے, یا اس کو ایک ہسبینڈ جو ایک ہسبینڈ کا رول ہوتا ہے ہر لحاظ سے پروٹیکشن دینے والا, اور ایک باپ, جو جوڑا یہاں بھی ہو اس دنیا میں بھی اور اس کے ساتھ ہم آگے بھی جانا پسند کریں. سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ایک اور ایسپیکٹ پہ بات کریں گے کہ اس کو ہم نے رسم بنا کے کتنا مشکل کر دیا ہے سوسائٹی کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکیں. یعنی اس کا بینچ مارک ہم نے اتنا ہائی سیٹ کر دیا ہے, اس کی رسومات کو, اس کی تقریبات کو, اور اس کے اوپر جو برائڈل شاور سے لے کے اور سوٹ کی پرائس سے لے کے اور کھانے سے لے کے اور جہیز سے لے کے, ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں بھی ان کی گائیں بھینسیں بک جاتی ہیں, گھر پلاٹ بک جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ تب جا کے شادی ہوتی ہے. سو وائی. اور اب یہ بھی بتائیں گے کہ میری اور سلوہ کی شادی کیسے ہوئی تھی اور کتنے پیسوں میں ہوئی تھی. سو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. ویلکم بیک. اور آج آغاز میں ہی آپ کو ہم ایک سوال ڈال رہے ہیں جس کا جواب آپ نے سوچنا ہے, اور ہم اینڈ آف دا ٹرانسمیشن وہ ڈسکلوز کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی مبارک ہوئی تو اس وقت دونوں کی عمر کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایج کیا تھی؟ اس سوال میں بھی ایک بہت بڑا میسج ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا جواب بھی دیں گے آپ کو. سلوہ, سو وٹ از دس شادی, وٹ از دس میرج, انگلینڈ میں کیسے ہوتی ہے؟ ہاؤ از اٹ ڈن ان انگلینڈ؟ Even when the way it's done in England is, two people fall in love and they get married. So even if it's done with love, it is still a contract. We literally sign a piece of paper saying, in sickness and in health, till death do us part. We're committing, and we're doing it publicly as well. We're making a public commitment that this is my job now. I signed the contract and I'm going to do it. So we have a job to do. So job is, to be responsible. Different job for the husband, different job for the wife, which together make the company work. To give each other comfort, whether it's through a nice clean home and cooked food, or through bringing money to
pay the bills so that there's no stress there. We're giving each other comfort in different ways. We're working as a team, especially if you have kids. You have to be on the same page to bring up your children. We have to be responsible in matters, money matters and just practical things. We have to protect each other, whether it be physically or even emotionally. We have to protect each other's feelings. So we're entering into a contract and we have to make sure that we fulfill what we've promised. So بڑی زبردست بات ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جب ہم نکاح نامہ سائن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں. سو ایک مرد کے یعنی ایک ہسبینڈ کے کیا ڈیوٹیز اور رول ہے، اس کا کیا رول ہے جب تک ہم دین نہیں جانتے ہوں گے. دیکھیں نا، اگر دین پڑھا ہی نہیں ہے آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے، دین کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو دین کی بیس پہ وہ شادی کیسے کر پائیں گے؟ تو پھر ول اینڈ اپ خوبصورتی، مال اور فیملی. یعنی دین ہماری یعنی جب دین آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، تو اس سے پہلے شادیاں تو انہی 3 چیزوں پر ہوتی تھیں. تو کیا پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی؟ ہماری زندگیوں میں دین نے ہمیں کیا دیا اگر ہم ابھی بھی وہی شادی کر رہے ہیں جو اب میں عجیب سا لگتا ہے لیکن زمانہ جاہلیہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیہ میں کی جاتی تھیں یا جیسے انسان ہر دور میں کرتا آیا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جس کو سلوا نے کہا فالنگ ان لو، وہ بھی بیسیکلی شادی تک تبھی بات جاتی ہے جب کمپیٹیبلٹی چیک ہو جاتی ہے. رائٹ اوے شادی وہ بھی نہیں کرتے. تو وہ بیسیکلی ان کا سیریسنس یہ ہوتی ہے کہ کامن لا، لیٹس لیو ٹوگیدر، رائٹ. اچھا، اس میں بھی نقصان کس کا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نقصان زیادہ ہمیشہ عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے سینکڑوں ہزاروں بچیوں کو ایٹ دی ایج آف 21 22 ایک بچے کے ساتھ واک کرتے ہوئے دیکھا اکیلے، کیونکہ وہ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ اور لڑکا کہیں اور چلا گیا، اس کو کوئی اور مل گئی، اور وہ بیچاری اب بچے کو لے، کیونکہ ماں تو نہیں بھاگتی بچے سے کبھی بھی، چاہے وہ ایسٹ کی ہو یا ویسٹ کی ہو، چائنا کی ہو یا جاپان کی ہو. سو وہ جو ہے اب وہ 21 22 کے اوپر وہ ینگ مدر، سنگل مدر، اب وہ ظاہر ہے وہ پھر کوئی اس کی کہیں کسی اور کے ساتھ رہے گی یا شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. سو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کتنا خوبصورت بنا دیا کہ تم دین دیکھ کے کرو، کیونکہ انسان ساتھ رہ کے چیک کر رہا ہے، اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں. ساتھ رہنے کے بعد جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہیں اور دونوں ریزنیبل بھی ہیں کہ انہوں نے نبھانی بھی ہے آگے، ورنہ ایک کوئی بھاگ گیا، اور ان کے پاس جب وہ پیسے بھی اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک بڑی ڈریم ویڈنگ کر سکیں، تو پھر وہ شادی کر لیتے ہیں. اس میں کسی کو 10 سال لگتے ہیں، کسی کو 15 سال لگتے ہیں، کوئی 20 سال سے ساتھ رہ رہا ہے، شادی نہیں کی. سو اسلام نے ایک بڑا ہی خوبصورت ماڈل دے دیا کہ تم دین کی بیس کے اوپر کمیونیکیٹ کرو، اپنی ویلیو سسٹم کو کمیونیکیٹ کرو، اللہ رسول کی کیا پرائرٹی ہے. کسی کی زندگی میں نمبر 1 پرائرٹی ہے، کسی کی زندگی میں نہیں ہے وہ پرائرٹی نمبر 1، تو وہ مس میچ ہو جائے گا. ایک سائیکل ہے، اس کا ایک ٹائر جو ہے وہ اسکوٹر کا ہے، ایک ٹریکٹر کا ہے، وہ نہیں چلے گا. تو پھر آپ جو ہے وہ ابیوز کریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی زندگی مشکل کریں گے. اور ایک بچی جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد ہی گھر واپس آ گئی. کیوں جی؟ پتہ چلا کہ جی وہ اس کے گھر میں بیٹا جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، کہیں جانا بھی ہو تو اس کو گھر والوں سے پوچھنا پڑتا ہے. اچھا، اس گھر کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بیوی کو کرنی ہوتی ہے، شوز بھی لا کے بیوی نے رکھنے ہیں، پانی بھی بیوی نے پلانا ہے. یعنی کوئی محبت سے ایسا کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بھی سلوہ کو اس کے شوز دے سکتا ہوں، سلوہ بھی مجھے میرے شوز دے سکتی ہے، میں بھی سلوہ کو پانی پلا سکتا ہوں، وہ بھی مجھے پانی لا کے دے سکتی ہے. لیکن اس کو دین بنا دینا کہ ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک بچی کو ہسبینڈ نے مارا، وہ روتی ہوئی ساس کے پاس گئی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو ساس نے کہا تو کیا ہوا، میرے ہسبینڈ بھی مجھے مارتے ہیں. تو یہ جو ہے اپنی مرضی کے جو ہم نے لائف سٹائل اور دین بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ مس میچ کر جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا. تو
اس لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور اگر دین آپ زندگی میں لے آئیں گے تو دین آپ کو زندگی میں آنے کے بعد غلط آدمی غلط عورت زندگی میں آنے ہی نہیں دے گا. 10,000 کلومیٹر دور سے پہلے آپ کو بتا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے تقویٰ لو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہماری نظر جو ہے وہ کم ہے. ہم ڈیزائر سے دیکھتے ہیں تو ہم شکل سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم سٹینڈرڈ سے دیکھتے ہیں تو ہم پیسے سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم گاڑی سے امپریس ہو جاتے ہیں, یار لینڈ کروزرز میں آئے تھے, یار گھر کتنا بڑا ہے, یار گھر کے اندر باتھ روم کی فٹنگز دیکھی تم نے, گولڈ کی فٹنگز ہوئی ہوئی ہیں, تو پھر اس گولڈ کی فٹنگ میں آپ فٹ ہو جاتے ہیں. اس فٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کے اپنے مورل سٹینڈرڈز, آپ کا اپنا دین آپ کو کلیئر ہو تاکہ آپ کی بچی, آپ کا بچہ, اس کا ٹائم بچے اور وہ زندگی کو انجوائے کر سکے. اٹس اے بیوٹیفل ریلیشن شپ. اسی لیے اللہ نے, جو میں نے آیت تلاوت کی تھی شروع میں, بڑا واضح کر دیا کہ یہ نفسوں کا جوڑا ہے, خالی جسموں کا جوڑا نہیں بناؤ. اس میں محبت, سب سے پہلی چیز سکون, دوسری چیز محبت, تیسری چیز رحمت. So, do I give you comfort? Yes, you do. How? You cook well and we are on the same page. You are very careful about your boundaries, deen, and you watch me as well. And آپ مجھے بھی مانیٹر کر سکتی ہیں. مجھے if I am out of line you can tell me. آپ اس قابل ہو کہ آپ بھی قرآن کو جانتی ہو, اپنے دین کو جانتی ہو. آپ بچے کو مجھ سے زیادہ you're careful about Laila's تربیت in future, and in many ways you do mostly and I don't know about me. ہماری شادی تو بڑی سمپل ہوئی تھی. ہم نے انگلینڈ میں ایک افغانی ریسٹورانٹ پہ کچھ لوگوں کو بلایا اپنے, جو واقعی ویل وشر ہیں. اس بارے میں شرم نہ کھایا کریں. ویسے انگریز تو اسی کو بلاتا ہے جو جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ خوش ہوگا, اور کسی کو ویسے بھی نہیں بلاتا. یہ ہمیں ایک پرابلم ہے کہ جب تک ہم نے سب کو نہ بلایا اور سب کو جو ہے وہ شامل نہ کیا, چاہے وہ 10 برائیاں کر کے چلے جائیں آپ کے کھانے کی یا آپ کے کپڑوں کی یا اس کی. ہم نے وہاں پہ کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم نے السلام علیکم کہا, وہیں پہ نکاح ہوا. اور پھر پاکستان آ کے ہم نے جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, رزاق سکندر صاحب, مولانا رزاق سکندر صاحب, انہوں نے وہ دوبارہ سے کنسالیڈیٹ کیا اور نکاح کو پھر پڑھایا. تو 500 پاؤنڈ لگے تھے میرا خیال ہے, 500 پاؤنڈس. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے آپ ٹریول اچھا کر لیں, آپ اس پیسے کو اچھے طریقے سے استعمال کریں آپ, لیکن ایک دن میں جو جوڑا آپ نے پہننا ہے 10 لاکھ کا, جو جوڑا دوبارہ فٹ بھی نہیں آنا, اور یا ایک دن میں آپ نے جو کھانے پہ پیسہ لگانا ہے, اور جو ایک دن میں آپ نے جو شوشا کرنی ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنے فیوچر کے لیے استعمال کر لیں. اور سمپل, اگر آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو دیر از نو پرابلم. اللہ نے نہیں منع کیا آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو نہ دیں یا یوٹیلائز نہ کریں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو سادگی کے ساتھ کریں, سمپل کریں, پیسہ خام خواہ. اور ایک چیز ضرور ہے کہ ایسے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ نہ کریں. انشاءاللہ پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئی جو ایسا لا پاس کرے کہ آپ شادی بھی جو ہے وہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ کو کراس کر کے نہ کریں, ایک معیار ایسا سیٹ نہ کر دیں. یا جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کر سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر لا بننا چاہیے کہ کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے, کہ جب تک بڑی گاڑی نہیں ملے گی. اور اس کے اوپر کیس بننا چاہیے کہ لڑکے والوں نے جو ہے وہ بڑی گاڑی مانگی ہے, کہ بڑی گاڑی ہوگی تو ہم کریں گے, یا یہ چیزیں لے کر آؤ گی تو ہوگا. اس کے اوپر ڈومیسٹک لاز بننے چاہیے, اور اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم کسی دن اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا. There is so much we could not discuss about. We can go on and on and on. We can go on but and on. The number one thing is to first work on you. سب سے پہلے Work on myself first and then get married. تو آج کا جو سب سے جو خوبصورت بات ہے جو سلوا نے اینڈ میں کی, کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اس رشتے کے لیے. When you think you're ready, عمر کہیں نہیں جا رہی, کوئی چیز کہیں نہیں جا رہی. جب آپ تیار ہو ہر لحاظ سے,
پھر آپ شادی کریں. اور یہی ہمیں پیغام ملتا ہے. وہ جو سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 تھی. تو اس کا مطلب ہے ایج کا بھی چکر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے خود یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. سو نہ ایج کا مسئلہ ہے, نہ پیسے کا مسئلہ ہے, نہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس نے یہ رشتہ بنایا ہے, جس نے دین بنایا ہے, اس نے اس رشتے کا معیار سیٹ کیا ہے کہ سکون ملنا چاہیے, محبت ملنی چاہیے, رحمت ملنی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی 3 چیزیں گھر کو آباد کرتی ہیں اور اس رشتے کو کامیاب کرتی ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئی سحر میں آپ سے ملاقات ہوگی اور کسی اور سوشل اور سائیکولوجیکل اسپیکٹ کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.